وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 119 اور 120 کا آج مطالعہ کریں گے۔ آج کے سبق کے 3 موضوعات ہیں سامعین کرام۔ سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رحم کا مستحق کیسے بنا سکتے ہیں۔ دوسرا، انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق کس وقت بنتا ہے۔ تیسرا، گزشتہ انبیاء کے واقعات میں ہمارے لیے وعظ اور نصیحت ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلماً ہلاک کر ڈالے، دراں حالے کہ اس کے باشندے نیکوکار ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے جبراً ایسا نہ کیا، بلکہ سب کو مذہب کے اختیار کرنے میں آزادی دی، اور اب یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے اس شخص کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور آپ کے رب کا فرمان پورا ہو چکا۔ بے شک میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں میں سے سب اہل باطل سے ضرور بھر دوں گا۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 119، اور آج کی جو پہلی آیت ہے اس کا لفظی ترجمہ سنیں۔ الا من رحم ربک، مگر وہ جس پر آپ کا رب رحم کرے، ولذالک خلقہم، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی اس اختیار کے لیے۔ وتمت کلمۃ ربک، اور پوری ہو چکی آپ کے رب کی بات۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں جہنم سے بھر دوں گا، من الجنۃ والناس، لوگوں اور جنات سے، اجمعین سب کو۔ سامعین کرام، آج کی جو آیت ہے وہ گزشتہ آیت سے جڑی ہوئی ہے سامعین کرام، اور گزشتہ آیت کیا تھی؟ آیت نمبر 118، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا کہ اگر میں چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت پہ مجبور کر دیتا، سب لوگ ایک ہی ہوتے، ہدایت پہ ہوتے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دے کے با اختیار کر دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ،
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تو یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، یعنی ایک نقطے پر یہ جمع نہیں ہوں گے، ان میں اختلاف رائے رہے گا۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنی فکر کی بات نہیں ہے۔ الا من رحم ربک، مگر جس پہ آپ کا رب رحم کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سامعین کرام، رب کا رحم کس پر ہوتا ہے؟ اگر کوئی قاری قرآن کو اس آیت کو پڑھے کہ بھئی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے رحم سے ملتی ہے، پھر اس میں میری جستجو اور کوشش کا کیا معنی ہے؟ بس رب کے رحم کا انتظار کرو، جب اللہ چاہے گا تو ہدایت مل جائے گی۔ یہ تصور غلط ہے سامعین کرام، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اور جو حقیقت ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور حقیقت کیا ہے اور رحم کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ رحم سامعین کرام، رحم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، مختلف صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ساری صفات یعنی ان کو اپنی طرف انسان متوجہ کر سکتا ہے اپنے عمل سے۔ یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ شدید العذاب ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، ایک صفت تو ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں تو، میرا رب جو ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور، کہ میں جو ہے بہت بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب جو ہے بہت شدید ہے، بہت دردناک ہے۔ تو سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے رحم اور اس کو غضب، اس کا غضب، یہ انسان خود اس کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ یعنی میں نے ان کو مجبور نہیں پیدا کیا، تو یہاں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک محدود اختیارات ہمیں حاصل ہیں قبول حق کے لیے یا انکار حق کے لیے۔ یہ اختیار ہمارے پاس موجود ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنائی کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور اما شاکرم و اما کفورا، اگر وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے سامنے کرام۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں، بعض لوگ اللہ کی کچھ خاص واقعات کے منتظر رہتے ہیں، یعنی ہدایت کو وہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ وہ جب اس کا رحم ہوگا تو تبھی ہم سیدھے راستے پر آئیں گے، ورنہ نہیں آ سکتے۔ یہ انتہائی گمراہ کن شیطانی تصور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کر کے ہدایت بھجوا کے ہمیں آفر دے دی ہے کہ اس کو چاہے تم قبول کر لو یا انکار کر دو۔ یہ تو آیت قرآنی سے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ تو رحم، اللہ کا رحم اور اللہ کی غضب، اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی، ان سارے کے اسباب موجود ہیں سامنے کرام۔ اگر آپ رب کا رحم چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی قبول کرنی ہوگی، اللہ کو اپنا مقصود۔ سامنے کرام، قیمتی نقطہ بتا رہا ہوں، ذرا یعنی کان کھول کے سنیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ کا رحم چاہتے ہیں، اس کی رحمتیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کی رحمتیں مجھ پر برستی رہیں، اس کا فیض، اس کا نور مجھ پہ برستا رہے، تو پھر اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے عقل اور فکر سے کام لینا ہے، حق کو سمجھنا ہے، حق تک پہنچنا ہے، سننا ہے اور دماغ سے کام لینا ہے، حق کو جاننا ہے کہ حق کیا ہے۔ تو حق جب میں کہہ رہا ہوں تو میں اس سے میری مراد جو ہے، حق تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے متعلق جانیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے، what is my duty, what is my goal، میرا منزل کہاں ہے، میری منزل کیا ہے۔ تو یہ سوال کوئی نہیں کرتا عام طور پہ سامنے کرام،
اور ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، انسان بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی فلسفوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی گمراہ کن تصوف کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یعنی گمراہ کن انداز میں تصوف کے پیچھے پناہ لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تصوف مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے تصوف سامعین کرام کوئی یعنی قرآن سے الگ چیز نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. یعنی تصوف قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، قرآن ہی تصوف ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. تصوف کیا یعنی شریعت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو راستہ بتاتی ہے. قرآن کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. تو آپ قرآنی کو اگر تصوف کا نام دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ قرآن سے ادھر ادھر جاتے ہیں یا سنت سے ادھر ادھر جاتے ہیں تو پھر آپ گمراہی کے راستے پر پڑتے ہیں. سامعین کرام، کوئی تصوف نہیں ہے قرآن کے سوا، شریعت کے علاوہ. یہ آپ بات نوٹ کر لیں میری. جو بھی اور طریقے ہیں تو وہ گمراہی ہے. سامعین کرام، قرآن اور حدیث جس کی طرف ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ما ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا. دیکھو میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. ما ان اعتصمتم، مضبوطی سے اس کو تھام لیا، لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیا؟ کتاب اللہ و سنتی، میرا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ دونوں فرق نہیں ہے، دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. قرآن کو عملی زبان میں اگر ہم کہیں تو وہ سنت ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اما یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا؟ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے سائل سے واپس پوچھا کہ اما قرأت القرآن، اے سائل تم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ انہوں نے کہا جی پڑھا ہوا ہے اما جی، قرآن تو پڑھا ہوا ہے. کہا کانا خلقہ القرآن، ان کا خلق تو قرآن تھا. تو سامعین اکرام، ایک تو تصوف کے بارے میں یہ بالکل واضح کر لے، قرآن اور حدیث کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو وہ تصوف نہیں کہلائے گی. تصوف کو تو ہم نے نام دے دیا ہے، لیکن اصل میں جو چیز ہے وہ صرف قرآن اور حدیث ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، اچھی طرح نوٹ کر لیں. کوئی بھی طریقہ قرآن اور حدیث کے خلاف وہ گمراہی ہے، وہ تصوف نہیں ہے. سامعین کرام، تو وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ پہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کا رحم کس پر ہوگا، یہ کیسے ہوتا ہے. تو یہ رحم، اللہ کے رحم اور غضب کو ہم خود دعوت دیتے ہیں سامعین کرام، اور اس کے طریقہ کار ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا رحمت، اللہ کی رحمت زندگی بھر اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انوار سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن، اور قرآن کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. اللہ کو، یہ جملہ ذرا سن لیں، اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے، مقصود بنا کے، منزل واحد، مقصود واحد، محبوب واحد بنا کے آپ نے چلنا ہے پھر قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر. اس کا کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب ہے کہ آئندہ کے لیے آپ نے زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنی ہے. اب اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا، مقصود بنا لیا، محبوب بنا لیا، اور کسی رہنما کی رہنمائی میں آپ چل پڑے سیدھے صراط مستقیم پر، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ نے دعوت دے دی، اب وہ متوجہ ہو جائے گی. اگر آپ مخلص ہیں تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نیکوکاروں اور مخلصین کے قریب ہوتی ہے. تو یہ الا من رحم ربک. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا سامعین کرام، اللہ کو نہیں پہچانا،
اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے مقصود واحد کو نہیں پہچانا، پھر تو دنیا اور ما فیہا رہ جاتا ہے، پھر تو گمراہی رہ جاتی ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد صرف گمراہی ہے سامنے کرم۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اچھی طرح نوٹ کر لیں، روز قیامت پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ حق کے علاوہ ساری گمراہی ہے سامنے کرم۔ حق کو اگر آپ نے نہیں پہچانا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنی منزل کو نہیں پہچانا، اپنے مقصود واحد کو نہیں پہچانا، محبوب واحد کو نہیں پہچانا، اور شریعت، قرآن، سنت کے راستے سے انحراف کیا، تو اس کے بعد یہ تو حق ہے، اس کے بعد گمراہی رہ جاتی ہے سامنے کرام۔ اور بعض لوگ من مانی تشریحات کرتے ہیں دین کی سامنے کرام، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ بعض صوفی ہیں دین کی من مانی، اللہ کے قرب کی من مانی طریقے انہوں نے نکال لی ہیں، یہ تو گمراہی ہے۔ میں نے تو آپ کو کہا حق ایک ہے، اور باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ ایک مقصود، ایک محبوب، کون؟ اللہ۔ تو الا من رحم ربک، جس پہ رب کا رحم ہوا تو وہ حق کے بارے میں شک میں نہیں پڑے گا، وہ قرآن کے راستے سے انحراف نہیں کرے گا، وہ نبی کے طریقے سے انحراف نہیں کرے گا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا، انوار الہی اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ انوار الہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ قرآن سے میں آپ کو کر رہا ہوں۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، آیا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، معاملات کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکیوں میں ہے؟ نہیں، لیس بخارج منہا، اس سے نہیں نکلنا۔ تو بہرحال الا من رحم ربک، مگر جس پہ آپ کا رب رحم کرے، ولذالک خلقہم، اور اس کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ یعنی اس اختیار کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے، اختیار دے کے میں اس کو آزماؤں گا انسان کو۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تاکہ وہ آزمائے کہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اچھا عمل، احسن عملا، حسن عمل کیا چیز ہے؟ حسن عمل قرآن، اس کا راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ حسن عمل رسول کا طریقہ ہے، سامعین اکرام، کوئی اور نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احسن عمل، حسن عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، ان کی سنتوں کی پیروی، قرآن کے راستے کی پیروی، یہ حسن عمل ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس میں ایک لفظ محذوف ہے سامعین اکرام۔ دیکھیں، عمل نہیں ہو سکتا، بندگی نہیں ہو سکتی کہ جب تک اللہ ہمارا مقصود نہ بن جائے، اور اللہ جب تک ہمارا مقصود نہ بن جائے وہ ہمارا معبود نہیں بن سکتا، ہم اس کی بندگی کر ہی نہیں سکتے۔ جب اللہ ہی مقصود نہیں ہے تو قرآن تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے، رسول تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم ان کو ہدایت دینے والے ہو صراط مستقیم کی طرف، اور یہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ یہ تو ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ یعنی وَلِذَالِكَ خلق اختیار ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حسن عمل کی میں بات کر رہا تھا کہ ابتلا ہے، آزمائش ہے کہ کون تم سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ اس زمین پہ ہے میں نے اس کو اس کی زیب و زینت اور آرائش بنا دیا ہے، لیکن یہ سب کس لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری
تخلیق کیوں کی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ کہف، وہ جو پہلی آیت تھی وہ سورہ ملک کی تھی، اور یہ جو ہے سورہ کہف کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں اختیار دے کے آزمائے کہ تم اپنے حقیقی مقصود و محبوب و مطلوب کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے۔ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ سامنے کرام دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ اپنے رب کو پہچانیں گے تو یہ پہچان آپ کو رب تک پہنچا دے گی، رب کو پہچانیں گے تو یہ آپ کو اپنی معرفت بتائے گی کہ آپ کون ہیں، آپ کس لیے ہیں۔ تو یہ حسن عمل، اور حسن عمل میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے۔ حسن عمل کا طریقہ آپ کو قرآن بتاتا ہے، اللہ کا راستہ آپ کو قرآن بتاتا ہے، اللہ کا راستہ آپ کو نبی کی سنت سے ملتا ہے۔ تو بہرحال وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ سے مراد یہ ہے کہ اسی یعنی ابتلا اور آزمائش کے لیے میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، خلق الموت والحیات، وہاں بھی تخلیق کا ذکر ہے، یہاں بھی تخلیق کا ذکر ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی، کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور یہ آپ کے رب کی بات کہ اللہ تعالیٰ جو شخص اس کو مقصود و معبود و محبوب نہیں بنائیں گے، یہ جملہ سن لیں سامنے کرام، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود واحد، محبوب واحد، معبود واحد، مطلوب واحد نہیں تسلیم کریں گے، تو ان سب انس و جن کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا روز ازل کہ میں جہنم میں ان سب کو ڈال دوں گا۔ اور یہ شیطان سے جب بات چیت ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ کہے تھے جو یہاں فرما رہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ أَجْمَعِينَ، او کما قال۔ پوری آیت مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو تیری پیروی کرے گا ان کو اور تجھ سے اور جو تیری پیروی کے سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ ایسا وعدہ نہیں ہے سامنے کرام، یعنی یہاں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات پہلے سے مقرر کر دی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات بالکل سادی ہے، سمپل ہے۔ سمپل مطلب یہ ہے کہ اگر ہانڈی جل جائے، آپ ایک ہانڈی پکا رہے ہیں کھانے کے لیے، کوئی بھی ہانڈی، وہ اگر جل کر کوئلہ ہو جائے، آپ چولہے کو سلگتا ہوا چھوڑ دیں اور بھول جائیں اس کو، ہانڈی ظاہر ہے کہ آپ نے اگر رکھی ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اس میں پانی کا اندازہ رکھنا ہوگا، پھر اس کی آنچ کو کم زیادہ کرنا ہوگا، پھر موقع رکھ کے وہ ہانڈی اتارنی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے ہانڈی کو چولہے پہ رکھ کے آپ بھول گئے، غافل ہو گئے، چولہے پہ رکھ کے اگر آپ غافل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرے کمرے میں جا کے آپ نے ڈرامہ لگا لیا اپنے لیے، جو ٹی وی کا پروگرام آ رہا تھا آپ وہ دیکھنے لگے، چولہے پہ ہانڈی رکھی ہوئی تھی اس سے غافل ہو گئے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ سوائے ایک ہی نتیجہ ہوگا اس کا کہ وہ جلے گی، ایک لازمی نتیجہ ہے اس کا کہ آپ غافل ہو گئے۔ ایک بات جملہ سن لیں اس کے جو میں نے آپ کو مثال دی، انسان اگر اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جائے تو یہ مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ سامعین کرام، انسان کی کامیابی جو ہے وہ تزکیہ نفس سے ہوتی ہے،
یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ جنت میں صرف جو ہے متقی لوگ جائیں گے، اور متقی وہ لوگ ہیں جن کا تزکیہ ہو چکا ہو۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت صرف متقین کے لیے ہے۔ اعدت للمتقین، جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے متقین لوگوں کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اعدت للمتقین، جو غیر متقی ہیں، غیر محتاط ہیں، یعنی احتیاط سے کام نہیں لیتے، نہ اللہ کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، نہ اپنی منزل کو پہچانتے ہیں، یہ تو غیر محتاط ہیں، یہ تو غافل ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر ان کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ اصلاح تو آپ کی ہوگی شریعت پر عمل کرنے سے، تزکیہ آپ کا ہوگا نبی کی اتباع کرنے سے۔ آپ نبی کا نہ اتباع کرنے کو تیار ہیں، نہ قرآن، نہ اللہ کو اپنا مقصود بنانے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ کی تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح تو اپنی وہ شخص کر سکتا ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ تم تو نصیحت کر سکتے ہو، انما تنذر، تم خبردار کر سکتے ہو صرف اس کو، من اتبع الذکر، جو ذکر کی اتباع کرے، نصیحت کی پیروی کرے، اور رحمان سے بن دیکھے وہ ڈرے۔ وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ان کو تم مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ تو سامعین اکرام، یہ ساری بات ہے اور اس کو اچھی طرح سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اس پہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی۔ یعنی آپ کو اس پہ میں نے خصوصی آپ کو ایک بات بتائی کہ آپ اگر ہنڈیا کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوگی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اور آگے جو ہے سامعین کرام، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور یہ تمام جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور ہر واقعہ جو بیان کیا ہے ہم نے آپ پر، من انباء الرسل، یہ خبریں ہیں رسولوں کی جو گزرے ہوئے ہیں، ما نثبت به فؤادک، اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، انسان کو تجربات، جب اس کے سامنے کچھ تجربہ ہو تو پھر وہ کام جو ہے انسان اعلیٰ اور احسن طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو یہ انبیاء کی جو یا گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کا اتباع نہیں کیا وہ ناکام ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، اور جنہوں نے ان کا اتباع کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ ظاہر ہے انبیاء اور مومنین کو اللہ تعالیٰ ہر واقعے میں آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین کو بچا لیا، حضرت صالح علیہ السلام کو جو قوم سمود تھی ان کو بچا لیا اور ان کے متبعین کو بچا لیا، لوط علیہ السلام اور ان کے متبعین کو بچا لیا، اور جو شعیب علیہ السلام تھے تو ان کو بچا لیا، یعنی ان کے متبعین کو۔ تو یہ اس سے جو ہے وہ ہوتا ہے سامعین اکرام کہ انسان کا یعنی حوصلہ جو ہے بلند ہوتا ہے۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اس میں جو واقعات ہیں اس میں تمہارے پاس حق آیا ہے۔ حق سے مراد یہ ہے، حق کیا ہے کہ جس نے بھی پیغمبر کا کہنا مان لیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح مجھ پہ لازم ہے مومن کو نجات۔ اور جو پیغمبر، جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، قرآن اور سنت کے طریقے پر نہ چلے، وہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بھی بات کریں گے۔ اس میں حق ہے اور موعظت ہے، نصیحت ہے، والذکرہ، موعظت اور نصیحت ہے مومنین کے لیے، یعنی اس سے ہمیں نصیحت لینی چاہیے۔ سامعین اکرام، یہ جو تمام واقعات ہیں اور
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ سامعین کرام، اب میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من رحم ربک، مگر جس پہ آپ کا رب رحم کرے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی کے لیے ان کو پیدا کیا گیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اچھا وہ تلاوت ہو رہی ہے، میں ذرا ذہن سے نکل جاتا ہے، آپ تلاوت سنائیے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ الا من رحم ربک، مگر وہ جس پر آپ کا رب رحم کرے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں بھر دوں گا جہنم سے، جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین، جنات اور لوگوں دونوں سے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم نے انبیاء کی خبریں آپ پر بیان کی ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور ہم ان واقعات کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آپ کے پاس آئی ہے ان واقعات میں حق، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور واعظ اور نصیحت مومنین کے لیے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Except those on whom your Lord has mercy. For that reason he created them. The word of your Lord is final. I will fill hell with jinn and humans, all together. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. Everything we narrate to you of the history of the messengers is to strengthen your heart therewith. The truth has come to you in this, and a lesson and a reminder for the believers. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔